ہم صرف رسمی مسلمان ہیں، ہماری نمازیں، ہماری اذانیں، ہمارے عمل بس زبان سے ہی ہے، روح تک اترے نہیں۔ دل مومن ہے تیرا نہ میرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی، کہتے ہیں کعبے گیا گل نہیں مکتی جے دلوں نہ مکائی۔ اس کو مسلمان کریں، اس کو درست کریں، اپنے عمل کو درست کریں۔ ہر شے کا ایک لطف ہے، روزے کا لطف ہے، سحری کا مزہ گھر بیٹھ کے کرے تو اپنا ہے۔ اگر ماں کے ہاتھوں سے پکے ہوئے پراٹھے مل جائیں اور سحری کے لمحے ہوں، ماں کے سامنے چولہے کے پاس بیٹھ کر چنگیر کے اوپر سحری کے ایک پراٹھے کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ سرور کیا ہوتا ہے، ساتھ جو ہے وہ ماں کے ہاتھوں سے لسی کا کٹورا پی رہے ہوتے ہیں تو وہ سحری کا لطف اور ہے۔ اس طرح افطار کا مزہ الگ ہے۔ میاں جب سحری اور افطاری کا مزہ ہے، جب سجدے رکوع اور قیام کا مزہ ہے، جب صدقہ کرنے کا مزہ ہے، روزہ کھولنے اور رکھنے کا مزہ ہے، تو پھر ایمان کا بھی تو کوئی مزہ ہوگا۔ یہ ایک رویہ آپ کو سارے کفار میں ملے گا کہ وہ پیغمبر کا انکار کرنے کے لیے یہ لفظ بولتے ہیں کہ تم چونکہ بشر ہو تو ہم تمہیں نبی ماننے نہیں مان سکتے۔ اگر آپ لوگوں کی میری طرف بھرپور توجہ ہو تو میں آپ کو ایک نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ اصل اس کے پیچھے کیا چھپا ہے۔ ذرا دیکھیے، ایک طرف وہ پیغمبر کو اس لیے نہیں مان رہے کہ بشر ہے اس لیے ہم کیوں مانیں، اور دوسری طرف انہی کفار کا رویہ یہ ہے کہ پتھر کی بے جان مورتی کو خدا مان رہے ہیں۔ ماننے پہ آ جائیں تو مٹی کے بنے ہوئے بت کو خدا مان لیں، نہ ماننے پہ آئیں تو خوبصورت انسان کو پیغمبر بھی نہ مانیں۔ یہ رویہ ہے نا ان کا۔ ماننے پہ آ جائیں تو لکڑی کے تراشے ہوئے وثن کو اپنا خدا مان لیں، اور نہ ماننے پہ آئیں جو مسکرائے تو پھول کھلیں، اور جس کی سرمگی آنکھیں دلوں کے بند کواڑ کھول کے رکھ دے، اور جس کی گفتگو کے نور سے روشنیاں پھیلنے لگ جائیں، اس ستھرے اور پاکیزہ وجود کو پیغمبر ماننے سے انکار کر دے۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ یہ فلسفہ ان کے بیمار ذہن نے تراشا ہے، اس لیے کہ پتھر کی مورتی کو خدا ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے جذبات پر کوئی زد نہیں آتی۔ لکڑ کے بنے ہوئے مجسمے کو خدا ماننے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی قربانی نہیں دینی پڑتی۔ وہ پتھر کی مورتی، وہ آٹے کا بنا ہوا معبود باطل ان کی زندگی میں دخیل نہیں ہوتا، ان کو کسی کام سے روکتا نہیں ہے۔ وہ چوری کریں، وہ ڈاکہ کریں، وہ تکبر میں غرور میں بھرے ہوئے زندگی گزاریں، وہ کسی کا حق غصب کریں، کسی کا گھر لوٹیں، کسی کی عزت پہ حملہ آور ہوں، وہ ان پر کوئی قدغن نہیں لگاتا، اس لیے کہ وہ بے جان مجسمہ ہے۔ اس لیے اس کو ماننے میں ان کے نفس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ان کے نفس پر شاک نہیں ہے۔ اور پیغمبر کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ پھر پیغمبر کی ماننا پڑے گی، اور پھر یہ بری عادتیں چھوڑنا پڑیں گی، اس لیے ان کا نفس مانے ہوتا ہے پیغمبر کو ماننے سے۔ اور اگر آپ کی تھوڑی توجہ اور ہو تو میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ نانگے شاہ کو اور ملنگ دھڑنگ کو، سوٹا لگانے والے کو لوگ مان لیتے ہیں اور چکر لگاتے ہیں، اور ایک مسجد کے مولوی کے ساتھ وہ عقیدت نہیں رکھتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ یہ خیر اور شر کی بات بتاتا ہے اور وہ کچھ منع نہیں کرتا، وہ بے جان مجسمے کی طرح بس وہاں جا کے چڑھاوا چڑھا دو اور وہاں جا کے نذرانہ دے دو، لہٰذا بیمار ذہنیت اس کو تو مان لے گی لیکن ایک شیخ الحدیث کو نہیں مانے گی، اس لیے کہ یہ اس کی زندگی میں دخیل ہوگا، یہ بتائے گا کہ تم یہاں غلط کر رہے ہو، یہاں تم صحیح کر رہے ہو۔ تو یہ ماننا نہ ماننا انسان کے اپنے نفس کا ہوتا ہے۔ یہ اس لیے ایک طرف تو پتھر کی مورتیوں کو مان رہے ہیں اور ان کو خدا مان رہے ہیں، اور نبیوں کا اس لیے انکار کرتے ہیں کہ تم بشر ہو اس لیے نہیں مان رہے، یعنی ہمارا کرائٹیریا یہ ہے، ہمارا معیار یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی بشر کو نبی نہیں مان سکتے۔ تو جب اتنا تمہارا معیار ہے تو پتھر کو خدا کیوں مان رہے ہو؟ مٹی کے مجسمے اور مادو کو خدا کیوں مان رہے ہو؟ تو اصل پیچھے بیمار ذہنیت ہے، اور وہ یہ کہ اس کو اس لیے مان رہے ہیں
کہ وہ ان کی زندگی میں دخیل نہیں ہے، وہ ان کے اعمال پہ قدغن نہیں لگاتا، ان کو خیر اور شر کی تمیز نہیں بتاتا، ان کو برائی سے روکتا نہیں، ان کی بدکاریاں بھی چل رہی ہیں اور ان کے معبود باطل کے سامنے جو ہے وہ سجدے بھی چل رہے ہیں، وہ نہیں روکتا۔ اچھا، ایک بات میں اور کرنا چاہتا ہوں، اور اگر آپ کی وہ توجہ ہو، آج ہمارا رویہ بھی یہ ہو گیا ہے، ہم کہتے ہیں کلمہ بھی چلتا رہے اور باقی بھی زندگی اپنی مرضی کی چلتی رہے۔ یہ بھی ایک قسم کی بت پرستی ہے۔ قرآن مجید میں اس مضمون کو ذرا دیکھ لیجئے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے اس شخص کو دیکھا اپنی خواہشات کو ہی اس نے اپنا معبود بنایا ہوا ہے۔ دین من مانی کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے محبوب کے لیے اپنی خواہشات کو ترک کرنے کا نام ہے۔ لیکن ہم اپنی خواہشات کے بندے ہیں، ہم دین بھی اپنی خواہشات کے مطابق اختیار کرتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، وہ گلی سے گزر رہے تھے، ایک شرابی کو دیکھا کہ وہ گندی نالی پر پڑا تھا، نشے میں دھت، حالت غیر ہوئی ہے۔ انسانی ناطے اس پر ترس آیا، اس کو وہاں سے اٹھایا، اس کا منہ دھویا اور اس کے گھر چھوڑ آئے۔ خیرات ہوئی، سحری کے وقت، تہجد کے وقت وہ مسجد میں گئے، وہ بزرگ جیسا ان کی عادت تھی، تو دیکھا کہ ان سے پہلے آج کوئی شخص تہجد کے مصلی پہ بیٹھا ہے اور نوافل ادا کر رہا ہے۔ بڑی حیرت ہوئی، دیکھا تو یہ وہی شخص تھا جس کو آج دوپہر کو گندی نالی سے اٹھا کر کے اس کا منہ دھو کر کے ان کے گھر چھوڑ کے آئے تھے۔ تو حیرت سے کہا، بار الہ، تیری قدرتوں کے رنگ، یہ آج ہی تو میں نے شراب خانے سے باہر گندی نالی پہ پڑا ہوا دیکھا۔ ہاتف سے آواز آئی، میرے بندے تو نے اس کا منہ دھو دیا تھا، میں نے اس کا دل دھو دیا۔ تو جب کوئی شخص اپنا منہ دھوتا ہے، اپنے ہاتھ دھوتا ہے، تو اللہ اس کے گناہ دھو ڈالتا ہے۔ تو یہ نصف الایمان ہے، یہ آدھا ایمان ہے۔ ہمارے دین نے ہمیں صفائی کا، ستھرائی کا، پاکیزگی کا، عفت کا، پاک دامنی کا حکم دیا ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اسلام کا دوسرا نام کیا ہے، تو میں کہوں گا اسلام کا دوسرا نام دین طہارت ہے۔ علماء نے لکھا کہ ایک طہارت معنوی ہوتی ہے، ایک طہارت حسی ہوتی ہے۔ ہمارا دین متقاضی ہے اس بات کا کہ ہمارا دل شرک سے، کفر سے پاک ہو، ہمارا دماغ غرور سے، تکبر سے، اور ہمارا عمل ریا سے، ہمارا دل تصنع سے، بناوٹ سے، حقد، کینے اور بغض اور نفرتوں سے پاک ہو۔ مانوی نجاست سے ہم اپنے آپ کو پاک کریں۔ اسی طرح ہم ہر طرح کے حدث سے اپنے آپ کو پاک کریں، حد سے اصغر ہو یا حد سے اکبر ہو۔ وضو سے رہیں، وضو پر وضو کرنا مستحب ہے اور یہ قربت الہی کا ذریعہ ہے، اور ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنا مستحب ہے، اور اگر مسواک نہیں ہے تو آپ انگلی کے ساتھ اپنے دانتوں کو صاف کریں۔ غسل واجب ہو وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن روزانہ کی بنیاد پہ صفائی حاصل کرنے کے لیے غسل کیا جائے، مستحب ہے۔ نماز کے لیے آپ کے لباس کا صاف ہونا بھی شرط ہے، آپ کے جسم کا پاک ہونا بھی شرط ہے، حد سے اکبر اور حد سے اصغر سے پاک ہونا بھی شرط ہے، اور جہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا بھی شرط ہے۔ مجھے بتائیے کوئی ایسا پاکیزہ دین آپ نے دیکھا ہے؟ اس سے بڑھ کر کیا کہ جب تم اس دنیا سے رخصت ہونے لگے اور تمہارے بدن کو مٹی کے سپرد کرنے لگے، اور وہ بدن مٹی کھا جائے گی، لیکن کہا کہ اس کو بھی ذرا غسل دے کے بھیجو، اس کو چٹے لباس کا کفن دے کے بھیجو۔ یہ وہاں پیش ہو رہا ہے تو پاکیزہ بدن کے ساتھ۔ تو یہ ہمارا دین ہے جو ہمیں صفائی کا، ستھرائی کا حکم دیتا ہے۔ اپنے ماحول کو پاک رکھیں، ماحول کو ستھرا رکھیں۔ دنیا کے اوپر بسنے والی قومیں جب ترقی کی راہوں پہ گامزن ہوتی ہیں تو وہ ان چیزوں کا بہت خیال رکھتی ہیں۔ ہم جب ترقی کی راہوں پہ گامزن تھے تو اس وقت ہماری ستھرائی کی، ہماری پاکیزگی کی، ہماری عفت کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ جب پیرس کی گلیوں میں کیچڑ تھا، بغداد عروس البلاد کہلاتا ہے۔ آج مسلم دنیا کے شہروں کی کہانی دیکھ لیجئے، کہا جاتا ہے فلاں ایشیا کا گندہ ترین شہر ہے، فلاں دنیا کا گندہ ترین شہر ہے۔ اپنے اطراف میں پھیلی ہوئی گندگیاں دیکھیے، گھر سے
شاپر میں گندگی ڈال کر کے اپنے ہی گھر کے دروازے پہ پھینک کے ہم سمجھتے ہیں ہم نے گھر کی صفائی کر لی، وہی پھر پاؤں سے گاڑی کے ٹائروں سے لگ کے پھر ہمارے اندر جا رہا ہوتا ہے۔ ہمارے دین نے تو ہمیں یہ کہا اگر کوئی راستے میں گری پڑی چیز کو جو گزرنے والوں کے لیے رکاوٹ بنے اس کو اٹھا کے ہم پھینک دیں تو یہ جنت کے راستے کی ضمانت بن جاتی ہے۔ اور ہم نے 8 فٹ کی گلی میں 3 فٹ کی تھڑی پکی ڈال دی، ہم نے جنریٹر باہر لگا دیا، ہم نے گھر کی موٹر باہر لگا دی۔ اگر ہمارے گھر کے پاس کوئی خالی پلاٹ موجود ہے تو وہ گندگی کا ڈھیر بن گیا ہے۔ گھروں کے اندر ہزاروں اخراجات ہیں لوگوں کے، 20 25 30 ہزار روپیہ ماہانہ خرچہ تو عام گھر کا ہے، لیکن جو عمرہ ہیں 2 4 لاکھ روپے ان کا ماہانہ خرچہ ہے۔ تو جہاں اتنا خرچہ ہر بندہ اپنے گھر میں کر رہا ہے تو صرف 1 ہزار روپیہ ڈال کر کے اپنی گلی کی صفائی کا اہتمام نہیں کر سکتا، اپنے چھوٹے سے محلے کی صفائی کا اہتمام نہیں کر سکتا۔ اگر وہ کر لے تو 1,000 روپے اس کو بجلی کا بل بچ جائے، وہ جو روز دھوتا ہے اپنے گھر کو اور یہی گندگی پاؤں سے لگ کے اندر جا رہی ہوتی ہے، اگر محلہ صاف ہوگا تو یہ نہیں جائے گی، اس کا اپنا فائدہ ہے، اس کا 1,000 روپیہ پھر بھی بچ جائے گا۔ لیکن ہم اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے گھر کو صاف کر لیا اور باہر گندگی ڈال دی، اور دوسرے نے بھی اپنے گھر کو صاف کر لیا، باہر گندگی ڈال دی۔ راستے کے اندر گاڑی کھڑی کر دینا، چلتے راہ کے اندر ریت مٹی پھینک دینا، اور پھر 2 دن اس کو اٹھانا ہی نہ، لوگ اذیت سے گزرتے، کوئی بات نہیں۔ کس طرح کا معاشرہ بن گیا ہوا ہے؟ کس طرح بندہ گوارا کرتا ہے کہ اس نے سڑک پہ موٹر سائیکل کھڑی کی ہوئی ہے اور پیچھے ٹریفک رکی ہوئی ہے، اور وہ مزے سے جو ہے وہ اندر سے کلفی لے رہا ہے، کوئی اور چیز لے رہا ہے، اور لوگ ہارن بجا رہے ہیں، وہ کہتا ہے بہ جاؤ تنو آگے لگی ہے، وہ کہتا ہے جی اس نے بھی تو روکا ہوا تھا، مجھے کیا ہے؟ عجیب کہانی ہے بھائی۔ کیا یہ ایک مسلمان کا طریقہ ہے؟ یہ تو ایک اچھے انسان کا طریقہ بھی نہیں ہے۔ مسلمان تو اس سے اوپر والے درجے کا شخص ہوتا ہے۔ اچھا انسان ہونا بہت بڑی بات ہے، اچھا مسلمان ہونا تو اس سے بڑی بات ہے۔ تو ہم سوچیں کہ جو ہمارے تیور، لچھن، طرز زندگی، انداز معاشرت ہے، وہ ایک اچھے مسلمان ہونے کی تو دور کی بات، اچھے انسان ہونے کے بھی نہیں ہے۔ تو ہمارا دین صفائی کا دین ہے، ہمارا دین پاکیزگی کا دین ہے، ماحول کی پاکیزگی سے لے کر ذات کی پاکیزگی تک، ظاہری پاکیزگی سے لے کے باطنی پاکیزگی تک، خیالوں کی پاکیزگی سے لے کے سوچوں کی پاکیزگی تک، طرز زندگی کی پاکیزگی سے لے کر انداز معاشرت کی پاکیزگی تک۔ ایک صالح، پاکیزہ، خوبصورت اور ستھرا معاشرہ تشکیل دینے کے لیے مجھے اور آپ کو کردار ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے۔ چیزوں میں ترتب ہو، خوبصورتی ہو، نظم ہو، اور کسی کے لیے قذر کا جس طرح ڈھال آپ کر دیتے ہیں جنگ میں برستے ہوئے تیروں کے سامنے، تو وہ تیر ڈھال سے ٹکرا کے گر جاتے ہیں اور آپ کو نقصان نہیں پہنچتا، تو روزہ بھی آتش دوزخ سے ڈھال ہے، جہنم کی آگ سے بچانے والا ہے۔ روزے دار کو اللہ کی خاص رحمت نصیب ہوتی۔ ایک بزرگ تھے، وہ گلی سے گزر رہے تھے، ایک شرابی کو دیکھا کہ وہ گندی نالی پر پڑا تھا، نشے میں دھت، حالت غیر ہوئی ہے۔ انسانی ناطے اس پر ترس آیا، اس کو وہاں سے اٹھایا، اس کا منہ دھویا اور اس کے گھر چھوڑ آئے۔ خیرات ہوئی، سحری کے وقت، تہجد کے وقت وہ مسجد میں گئے، وہ بزرگ جیسا ان کی عادت تھی، تو دیکھا کہ ان سے پہلے آج کوئی شخص تہجد کے مصلی پہ بیٹھا ہے اور نوافل ادا کر رہا ہے۔ بڑی حیرت ہوئی، دیکھا تو یہ وہی شخص تھا جس کو آج دوپہر کو گندی نالی سے اٹھا کر کے اس کا منہ دھو کر کے ان کے گھر چھوڑ کے آئے تھے۔ تو حیرت سے کہا بار الہ تیری قدرتوں کے رنگ، یہ آج ہی تو میں نے شراب خانے سے باہر گندی نالی پہ پڑا ہوا دیکھا۔ ہاتف سے آواز آئی، میرے بندے تو نے اس کا منہ دھو دیا تھا، میں نے اس کا دل دھو دیا۔ تو جب کوئی شخص اپنا منہ دھوتا ہے، اپنے ہاتھ دھوتا ہے، تو اللہ اس کے گناہ دھو ڈالتا ہے۔ تو یہ نصف الایمان ہے، یہ آدھا ایمان ہے۔ ہمارے دین نے ہمیں صفائی کا، ستھرائی کا، پاکیزگی کا، عفت کا، پاک دامنی کا حکم دیا ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اسلام کا دوسرا نام کیا ہے، تو میں کہوں گا اسلام کا دوسرا نام دین طہارت ہے۔ علماء نے لکھا کہ ایک طہارت معنوی ہوتی ہے، ایک طہارت حسی ہوتی ہے۔ ہمارا دین متقاضی ہے اس بات کا کہ ہمارا دل
شرک سے، کفر سے پاک ہو، ہمارا دماغ غرور سے، تکبر سے، اور ہمارا عمل ریا سے، ہمارا دل تصنع سے، بناوٹ سے، حقد، کینے اور بغض اور نفرتوں سے پاک ہو، مانوی نجاست سے ہم اپنے آپ کو پاک کریں۔ اسی طرح ہم ہر طرح کے حدث سے اپنے آپ کو پاک کریں، حد سے اصغر ہو یا حد سے اکبر ہو۔ وضو سے رہیں، وضو پر وضو کرنا مستحب ہے اور یہ قربت الہی کا ذریعہ ہے، اور ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنا مستحب ہے، اور اگر مسواک نہیں ہے تو آپ انگلی کے ساتھ اپنے دانتوں کو صاف کریں۔ غسل واجب ہو وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن روزانہ کی بنیاد پہ صفائی حاصل کرنے کے لیے غسل کیا جائے مستحب ہے۔ نماز کے لیے آپ کے لباس کا صاف ہونا بھی شرط ہے، آپ کے جسم کا پاک ہونا بھی شرط ہے، حد سے اکبر اور حد سے اصغر سے پاک ہونا بھی شرط ہے، اور جہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا بھی شرط ہے۔ مجھے بتائیے کوئی ایسا پاکیزہ دین آپ نے دیکھا ہے؟ اس سے بڑھ کر کیا کہ جب تم اس دنیا سے رخصت ہونے لگے اور تمہارے بدن کو مٹی کے سپرد کرنے لگے، اور وہ بدن مٹی کھا جائے گی، لیکن کہا کہ اس کو بھی ذرا غسل دے کے بھیجو، اس کو چٹے لباس کا کفن دے کے بھیجو۔ یہ وہاں پیش ہو رہا ہے تو پاکیزہ بدن کے ساتھ۔ تو یہ ہمارا دین ہے جو ہمیں صفائی کا، ستھرائی کا حکم دیتا ہے۔ اپنے ماحول کو پاک رکھیں، ماحول کو ستھرا رکھیں۔ دنیا کے اوپر بسنے والی قومیں جب ترقی کی راہوں پہ گامزن ہوتی ہیں تو وہ ان چیزوں کا بہت خیال رکھتی ہیں۔ ہم جب ترقی کی راہوں پہ گامزن تھے تو اس وقت ہماری ستھرائی کی، ہماری پاکیزگی کی، ہماری عفت کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ جب پیرس کی گلیوں میں کیچڑ تھا، بغداد عروس البلاد کہلاتا ہے۔ آج مسلم دنیا کے شہروں کی کہانی دیکھ لیجئے، کہا جاتا ہے فلاں ایشیا کا گندہ ترین شہر ہے، فلاں دنیا کا گندہ ترین شہر ہے۔ اپنے اطراف میں پھیلی ہوئی گندگیاں دیکھیے، گھر سے شاپر میں گندگی ڈال کر کے اپنے ہی گھر کے دروازے پہ پھینک کے ہم سمجھتے ہیں ہم نے گھر کی صفائی کر لی، وہی پھر پاؤں سے، گاڑی کے ٹائروں سے لگ کے پھر ہمارے اندر جا رہا ہوتا ہے۔ ہمارے دین نے تو ہمیں یہ کہا، اگر کوئی راستے میں گری پڑی چیز کو جو گزرنے والوں کے لیے رکاوٹ بنے، اس کو اٹھا کے ہم پھینک دیں تو یہ جنت کے راستے کی ضمانت بن جاتی ہے۔ اور ہم نے 8 فٹ کی گلی میں 3 فٹ کی تھڑی پکی ڈال دی، ہم نے جنریٹر باہر لگا دیا، ہم نے گھر کی موٹر باہر لگا دی۔ اگر ہمارے گھر کے پاس کوئی خالی پلاٹ موجود ہے تو وہ گندگی کا ڈھیر بن گیا ہے۔ گھروں کے اندر ہزاروں اخراجات ہیں لوگوں کے، 20، 25، 30 ہزار روپیہ ماہانہ خرچہ تو عام گھر کا ہے، لیکن جو عمرہ ہیں 2-2، 4-4 لاکھ روپے اب ان کا ماہانہ خرچہ ہے۔ تو جہاں اتنا خرچہ ہر بندہ اپنے گھر میں کر رہا ہے، تو صرف 1-1 ہزار روپیہ ڈال کر کے اپنی گلی کی صفائی کا اہتمام نہیں کر سکتا، اپنے چھوٹے سے محلے کی صفائی کا اہتمام نہیں کر سکتا۔ اگر وہ کر لے تو 1,000 روپے اس کو بجلی کا بل بچ جائے، وہ جو روز دھوتا ہے اپنے گھر کو اور یہی گندگی پاؤں سے لگ کے اندر جا رہی ہوتی ہے، اگر محلہ صاف ہوگا تو یہ نہیں جائے گی، اس کا اپنا فائدہ ہے، اس کا 1,000 روپیہ پھر بھی بچ جائے گا۔ لیکن ہم اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے گھر کو صاف کر لیا اور باہر گندگی ڈال دی، اور دوسرے نے بھی اپنے گھر کو صاف کر لیا، باہر گندگی ڈال دی۔ راستے کے اندر گاڑی کھڑی کر دینا، چلتے راہ کے اندر ریت مٹی پھینک دینا، اور پھر 2 دن اس کو اٹھانا ہی نہ، لوگ اذیت سے گزرتے، کوئی بات نہیں۔ کس طرح کا معاشرہ بن گیا ہوا ہے؟ کس طرح بندہ گوارا کرتا ہے کہ اس نے سڑک پہ موٹر سائیکل کھڑی کی ہوئی ہے اور پیچھے ٹریفک رکی ہوئی ہے، اور وہ مزے سے جو ہے وہ اندر سے کلفی لے رہا ہے، کوئی اور چیز لے رہا ہے، اور لوگ ہارن بجا رہے ہیں، وہ کہتا ہے بے جو تنو آگے لگی ہے، وہ کہتے ہیں جی اس نے بھی تو روکا ہوا تھا، مجھے کیا ہے؟ عجیب کہانی ہے بھائی۔ کیا یہ ایک مسلمان کا طریقہ ہے؟ یہ تو ایک اچھے انسان کا طریقہ بھی نہیں ہے۔ مسلمان تو اس سے اوپر والے درجے کا شخص ہوتا ہے۔ اچھا انسان ہونا بہت بڑی بات ہے، اچھا مسلمان ہونا تو اس سے بڑی بات ہے۔ تو ہم سوچیں کہ جو ہمارے تیور، لچھن، طرز زندگی، انداز معاشرت ہے، وہ ایک اچھے مسلمان ہونے کی تو دور کی بات، اچھے انسان ہونے کی بھی نہیں ہے۔ تو ہمارا دین صفائی کا دین ہے، ہمارا دین پاکیزگی کا دین ہے۔ ماحول کی پاکیزگی سے لے کر ذات کی پاکیزگی تک، ظاہری پاکیزگی سے لے کے باطنی پاکیزگی تک، خیالوں کی پاکیزگی سے لے کے سوچوں کی پاکیزگی تک، طرز زندگی کی پاکیزگی سے لے کر
انداز معاشرت کی پاکیزگی تک ایک صالح، پاکیزہ، خوبصورت اور ستھرا معاشرہ تشکیل دینے کے لیے مجھے اور آپ کو کردار ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے۔ چیزوں میں ترتب ہو، خوبصورتی ہو، نظم ہو، اور کسی کے لیے قذر کا، تکلیف کا، نقصان کا، پریشانی کا سبب اور ذریعہ نہ بنے۔